السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین، اگست کا مہینہ اور 14 اگست پورا ایک سلسلہ رہتا ہے جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس احساس کو جب اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، طاری کرتے ہیں یا اس کے اندر جیتے ہیں، تو ایک گوناگون خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک آزاد مملکت کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ آزادی ہے کیا؟ کیا یہ ایک سبجیکٹیو فیلنگ ہے، سبجیکٹیو فینومینن ہے، کیا ہے؟ یا یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے؟ اور ہم اس آزادی کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ ہمیں آزادی ملی ہوئی بھی ہے ذہنی طور پہ، معاشی طور پہ، بہت سارے اس کے اینگلز ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے آج مہمان موجود ہیں ان سے ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو اس وقت سے لے کے اب تک کیا واقعی ہم نے آزادی سے فیصلے کیے؟ بہت کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے شاید آج ہم مشکل حالات کا شکار ہیں۔ یہ باتیں تو ہم ڈاکٹر توصیف احمد خان ہمارے آج کے مہمان ہیں ان سے ضرور کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ موجودہ جو صورتحال ہے تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالیں۔ تو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیے، یہ سبجیکٹیو ٹرم نہیں ہے، آبجیکٹیو ٹرم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ اپنی اقتصادی، سماجی، مذہبی روایات کو ترقی دے، اس کے ہاں سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو، وہ سائنس و ٹیکنالوجی میں آگے ہو، تعلیم میں آگے ہو، وہ دنیا میں کو آگے کی طرف لے کے جائے، وہ راستہ دکھائے پوری دنیا کے ممالک کو، نئی انسانی فلاح و بہبود کے راستے دریافت کرے، آسمانوں کا راستہ دریافت کرے، نئے سیارے دریافت کرے، سمندر کے اندر کی تحقیق کرے۔ تو یہ حقیقی آزادی وہ ہے۔ ہندوستان کے لوگوں نے صدیوں آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ 1757 میں پہلی پلاسی کی لڑائی ہوئی تھی، سراج الدولہ، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد 1857 میں جنگ آزادی ہوئی اور اس میں بہادر شاہ ظفر کا تخت گیا اور انگریز پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئے، تو ایک لڑائی کی نئی شکل بنی۔ تو وہ اس میں ہزاروں ہندوستانیوں کو، جس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ تھے، پھانسیاں دے دی گئیں۔ اس کا ذکر کم ملتا ہے، بڑے پیمانے پہ میسیکر ہوا۔ انگریزوں نے ایسا خوف بٹھا لیا کہ اگلے 10-15 سال لوگ ہمت نہ کر سکے۔ جلیانوالہ باغ کا واقعہ، ہاں، مطلب اس کے بعد ہوا نا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مگر اس کے بعد جب تعلیم آئی، تعلیمی ادارے بنے، تو پھر ایک تاریخ میں ایک نئی جدوجہد شروع ہوئی ہے، پرامن جدوجہد تھی۔ تو صاحب میں یہیں آپ کو روکوں گی، انسان کی خواہش کیوں ہوتی ہے آزاد رہنے کی؟ یہ مزاحمت اس کے اندر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ بھئی اس لیے کہ اس کے بغیر زندگی کا معیار بلند نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ بہت آزادی کا مطلب ہی یہی ہے۔ کیونکہ میں تھوڑی سی اس میں چاہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے یہ باتیں عام طور پہ ذرا ہوتی نہیں ہیں۔ جو لوگ آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی ایک تحریک تھی اور ہر طبقے نے لڑی تھی، ان کی زندگی نسبتاً آسان ہو سکتی تھی، سہل ہو سکتی تھی۔ انگریز بہترین حکمران، آج تک کہتے ہیں کہ جی حکمرانی بڑی اچھی تھی اس کی، لیکن وہ ایسا کیا، جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ یہ جو کیوں ہوا، یہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہ خواہش فیصلہ کرنے کا حق، اچھا، جو انسان کا بنیادی جبلت میں شامل ہے، کہ اس کو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی عوام اپنے مفاد میں، لوگوں کے مفاد میں فیصلہ کرنے کا حق ہو۔ یہ بنیادی خواہش ہے، اور اس کے یہ خواہش صرف خواہش نہیں ہے، بلکہ اس کی جہتیں ہیں، یہ معاشی، سیاسی، سماجی، مذہبی جو روایات ہیں اور جو ترقی اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیے، مغلوں کے دور میں ہندوستان دنیا کے امیر ترین ممالک میں تھا، شامل تھا۔ انگریزوں کے آنے کے بعد یہ غربت کا شکار ہوا اور آج تک غربت کا شکار ہے۔ تو اس کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، اور پھر جلیانوالہ واقعہ بھی ہوا، کانگریس بھی بنی، مسلم لیگ بھی بنی، پھر اس میں ایک نئی جہد شامل ہوئی کہ مسلم لیگ نے جو ہے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے، اس کے لیے قربانیاں دی۔ پھر بٹوارہ ہوا، بٹوارے کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، زندگیاں ان کی تباہ ہو گئی۔ آج تک تو وہ آزادی ایسے نہیں ملی، اور اصل لڑائی تو انگریزوں کے خلاف تھی، جس کی طویل جدوجہد ہے، جس کا ہمارے ہاں کم ذکر ہوتا ہے۔ بعد میں وہ
ہندو مسلم مسئلہ زیادہ بن گیا، جی جبکہ 1857 کی جنگ آزادی میں سب ساتھ ہندو مسلمان سب ساتھ شامل تھے، تو اس کے لیے سب نے بڑی قربانیاں دی. اور پھر 14 اور 15 اگست کو دو ملک وجود میں آ گئے. جناح صاحب نے 11 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی میں جو تقریر کی، انہوں نے ریاست کے کلر کو اور جمہوریت کو واضح کر دیا. اس سے تو منہ چھپاتے پھر. ہاں، اس لیے کہ وہ اگر اس تقریر پہ عمل ہو رہا ہوتا تو پاکستان ایک جمہوری سیکولر اسٹیٹ ہوتا. وہیں سے تو کرائسس پیدا ہوا. اور اس کو بعد میں نواب لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد نافذ کی، اس کے ذریعے ریاست کا تشخص خراب ہوا، تو وہ جو جمہوری ایکول سٹیزن شپ کا تصور نہیں رہا. بعد میں فوجی حکومتیں آ گئی، تو ان فوجی حکومتوں کے آنے سے عامروں کے آنے کا نقصان یہ ہوا کہ ترقی کے عمل میں ہم پیچھے رہ گئے. ہم تو پھیلی ہو گئے امریکہ کے، اور اس کے نتیجے میں نہ ہماری معیشت ڈیولپ ہو سکی، نہ ملک ڈیولپ ہو سکا. امریکی امداد کے نتیجے میں ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جو خوشحال تو ہو گیا، مگر اس کے مفادات اس ملک سے نہیں رہے، اور جو ملک کے حقیقی مسائل تھے وہ اسی طرح جڑے رہے. 71 تک تو یہی مسئلہ رہا کہ ملک بنانے والی اکثریت مشرقی پاکستان کی تھی، اور کراچی میں سے حکومت کرنے والے اور بعد میں راولپنڈی سے حکومت کرنے والوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اکثریت کو اقتدار نہیں دیں گے. تو وہ ایک کشمکش رہی. کشمکش کے نتیجے میں ایک فرد ایک ووٹ کا حق نہیں ملا، یعنی یونیورسل فرنچائز. یونیورسل فرنچائز کا جو حق ہے وہ تو 1970 میں ملا پاکستان کے عوام کو. یہ حق انڈیا میں تو 1950 میں مل گیا تھا. صحیح ہے. تو وہ جو کہ بنیادی حق تھا. پھر ایک اور خاص بات جو ہمارا پس منظر ہے کہ پاکستان جمہوری جدوجہد کے ذریعے نافذ ہوا. تو جمہوریت تو پاکستان کی بقا کے ساتھ ہے، ابتدا کے ساتھ ہے. یہ نکتہ بڑا اہم آپ نے اس وقت اٹھایا، کیونکہ لوگ جو کہتے ہیں عام گفتگو میں یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے تو ڈنڈا ہے، پاکستانی قوم کو تو جب تک آپ اوپر سے سیدھا نہ کریں یہ سیدھی نہیں ہو سکتی. مارشل لا یا فوجی دور جو ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے. تو یہ جو بات آپ نے کی کہ پاکستان جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا، ذرا بتائیے لوگوں کو. دیکھیے ایک طویل جدوجہد، ایک تو دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کے بہت سارے پہلو تھے. ان کی جدوجہد کا ایک حصہ انسانی حقوق کے لیے تھا، ان کی جدوجہد کا ایک حصہ خواتین کی آزادی کے لیے تھا. انہوں نے زندگی کا ایک حصہ آزادی صحافت کے لیے صرف کیا. اور تو اور وہ مزدوروں کے رہنما تھے، پوسٹل یونین کے صدر تھے، اور ہندوستان میں پہلا جو لیبر لا بنا، جو انڈین لیجسلیٹو کونسل نے اس کی منظوری دی، وہ جناح صاحب کی کوششوں سے بنا تھا، جس میں ملازمت کے تحفظ اور یونین بنانے کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ورثے میں ملی تھی. تو ہم تو جمہوری روایات، انسانی حقوق کی پاسداری کا عالم بلند کرتے ہوئے آئے تھے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں جو ہماری حکومتیں آئیں انہوں نے انہی آزادیوں کو ختم کیا، بنیادی حقوق کو ختم کیا، عوام کے حکمرانوں کو منتخب کرنے اور ان کے احتساب کے حق کو ختم کر دیا، جس کا نتیجہ ہم ایسے بحران کا شکار ہوئے جو آج تک چلا آ رہا، اور آج بھی اس کی شکل کسی نہ کسی طرح ہمیں نظر آتی. اچھا، یہاں تک ہمارا سفر مکمل ہوا ہماری گفتگو کا. اب مجھے یہ بتائیے، ایک خبر ہے ناظرین، اس کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہتی ہوں، میں ڈاکٹر صاحب سے اس پہ ہی سوال کرنا چاہوں گی. ایم پی ایز فار میکنگ نیشنل اینتھم پارٹ آف پی ایز پروسیڈنگز، پنجاب اسمبلی کی یہ بات ہو رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے لیڈر خواجہ عمران حیدر کا کہنا یہ ہے کہ جو اسمبلی کی کارروائی ہے اسے ترانے سے شروع کیا جائے تاکہ جذبہ حب الوطنی پروان چڑھے. میں اس خبر پہ ڈاکٹر صاحب سے جو سوال کروں گی وہ بریک کے بعد ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب سے ہم کچھ بنیادی نکات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب سے، جو یہ اسمبلی، پنجاب اسمبلی کی کارروائی کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب، قومی ترانہ پڑھ لینے سے، ادب احترام دکھا دینے سے کسی ملک کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ محض جذباتی باتیں. قومی ترانہ پڑھیں، اچھا ہے، نہ پڑھیں تو بھی روز پڑھنا ضرور. بنیادی بات یہ ہے کہ اسمبلی کا کام کیا ہے. اسمبلی کا بنیادی کام، ایک بنیادی کام یہ ہے کہ وہ پالیسی بنائے.
सूबाई हुकूमत को हर शोबे में पॉलिसी बना के दे जिससे सूबे के मसाइल हल हों। दूसरा उसका काम यह है कि कानून साजी करे हर शोबे में। कानून साजी के लिए ज़रूरी है कि MPs रिसर्च करें, वो स्पेशलाइजेशन हो उनके पास, कि कुछ MPs एग्रीकल्चर के बारे में हैं, कुछ एजुकेशन के बारे में, कुछ हेल्थ के बारे में, कुछ अर्बन एरियाज़ के बारे में एक्सपर्ट हैं। वो दुनिया से मालूमात जमा करके लेके आएँ और उसकी बुनियाद पे वो कानून साजी करें, उसकी बुनियाद पे पॉलिसी बनाएं। डॉक्टर साहब, आपने कानून साजी की बात की और ये सभी जानते हैं मेरा ख्याल है कि 1973 के आइन के बावजूद अभी तक बहुत से कवानीन 1935 के जो इंडियन एक्ट 1935 है उन्हीं का इतलाक हमारे मुल्क में हो रहा है। अब बेइंतहा कवानीन आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक तो है वो कुछ इम्प्रूव हो गए हैं, कुछ वैसे ही हैं, और ज़रूरत के मुताबिक। तो मैं कह रहा हूँ बुनियादी काम जो असेंबली के अरकान का है वो एजुकेशन पॉलिसी पे बहस करें। वो आपको याद है कि टोनी ब्लेयर के ज़माने में बड़ा मशहूर बरतानी पार्लियामेंट का वाक़या है कि अखबार में ख़बर छप गई कि टोनी ब्लेयर के बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब आया, और ये ख़बर छप गई कि उनकी बेगम ट्यूटर तलाश कर रही है। फ़ौरन पार्लियामेंट के अरकान ने हंगामी इजलास बुला लिया। सही बात है। और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के बेटे की नहीं, ट्यूटर का वो बंदोबस्त हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन का क्या होगा। और मुस्तकिल कई दिनों तक पार्लियामेंट बहस करती रही। बाद में टोनी ब्लेयर की शरह आफाक तकरीर है कि आज से हमारी प्रायोरिटी तालीम होगी। ये उस मुल्क की बात है जहाँ 100% लिटरेसी रेट 400 साल पहले आया था, 500 साल पहले। तो ये सारे काम असेंबली के होते। असेंबली का मतलब है उसकी कमेटियाँ काम करती हैं, असेंबली का। तो ये बुनियादी काम करें, वो जो नहीं होता हमारे यहाँ। सिर्फ रिवायती तौर पे होता है कि हुकूमत कुछ कवानीन पेश कर देती है, कुछ अरकान जो हैं वो करारदादे पेश कर देते। वो जो एहतसाब का अमल है, जो बेहतर बनाने का काम है, वो नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर हस्ब इख्तलाफ और इख्तलाफ के भी इशूज़ हैं। तो ये भी एक कल्चर सारी दुनिया में होता है। जब कानून साजी होती है, बेहतरी की तरफ जाती है, तो सब लोग बैठ के वो तरीक़े इख्तियार करते हैं ताकि एक बेहतरीन प्लानिंग हो, बेहतरीन कानून बने। वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये अगर हादसा हो जाता है ट्रैफिक का, पंजाब में ट्रैफिक के हादसा की शरह बहुत, तो उस पर बहस होनी चाहिए असेंबली में। वजूहात क्या वजूहात हैं, और उसके लिए कमेटी बननी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, फिर उसकी बेहतरी के लिए कोशिशें होनी चाहिए, फिर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हस्पतालों की, मतलब कोई भी शोबा हो, उसकी निगरानी करना बुनियादी तौर पर असेंबली का काम है। तो अगर असेंबली ये काम नहीं कर रही, महज जज्बाती नारे लगा रहे हैं, कल लगाए वजीर खारजा ने नारे, असेंबली में बिल्कुल हुआ। तो ये ठीक है, सिंबॉलिक तो है, मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें नारेबाजी के कल्चर से हट के हकीकत की तरफ आना चाहिए। लेकिन हमने 70-72 साल में किया यही है ना डॉक्टर साहब, कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे से वो एक जुमला कहा जाता है कि नारे लगा के घास खा लेंगे, तो वो घास अब खानी पड़ रही है। वो तो हथियारों से थोड़ी तरक्की होती है। तरक्की तो तालीम की शरह बढ़ने से होती है, तरक्की तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से होती है, तरक्की तो हर शख्स के रोज़गार से होती है, फिर आप दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। चलिए, हम इसको, मैं पूरी गुफ्तगू को थोड़ा सा अपने सवाल से जोड़ती हूँ। जब ये सारा कुछ करने की आज़ादी हमें मिल गई, तो हमने इस आज़ादी का इस्तेमाल ही नहीं किया या गलत इस्तेमाल किया? यानी फैसला साजी आपने कहा था ना कि ख्वाहिश होती है। ये बिल्कुल हुआ। ये बदकिस्मती ये हुई कि वो ब्यूरोक्रेसी जो अंग्रेज़ हुकूमत ने तैयार की थी वही आ गई पाकिस्तान में, और वही लोग हुक्मरान बन गए जो अंग्रेज़ों की कासालेसी करते थे। दुरुस्त। तो उनके लिए वही अप्रोच थी कि अंग्रेज़ की तरह हुकूमत चलाई जाए और आम आदमी को तरक्की और आज़ादी के समर से दूर रखा जाए। उसके लिए 2-3 बुनियादी काम किए उन्होंने। एक तो काम ये किया कि अक्सरियत को महरूम किया इक़्तिदार से, मशरिक़ी पाकिस्तान को। दूसरा काम ये किया कि जो बेसिक प्रायोरिटीज़ एक नई रियासत की होनी चाहिए, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंसाफ, उसकी तरफ उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। ये बहुत मामूली किस्म के काम हुए। उसके नतीजे के अंदर वो तरक्की जो इस मुल्क की ज़रूरत थी, जो आज भी ज़रूरत है, वो नहीं हो सकी, बल्कि जो इदारे अंग्रेज़ों के दौर से मिले थे वो ज़वाल पजीर होने लगे। तो डॉक्टर साहब, चले वो नस्ल भी अब तकरीबन रिप्लेस हो चुकी है, तो वो लेगेसी अभी तक क्यों कंटिन्यू कर रही है? तसाहुल पसंदी क्यों सवार है हमारे ऊपर? उसकी वजह वही है
کہ ایک تو فوجی حکومتوں کے دور رہے ہیں, دوسرے جمہوری اداروں میں کرپشن آ گئی. اچھا, ایک تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ عوام کے منتخب نمائندے بھی کرپشن اور چمک کا شکار ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں طالع ازمہ قوتوں کو موقع مل گیا کہ جمہوری اداروں کو کمزور کرے. تو اس میں ایک قصور عوامی نمائندوں کا بھی آ گیا کہ انہوں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ اگر وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پھر ان کا میسج کمزور ہو جائے گا. تو وہ کرپشن آئی, پلاننگ کی کمی. ہم اب تک اپنی ابھی پروجیکٹس کا ہے کرپشن, پھر بھی تو ہم وہ پلاننگ اس طرح نہیں کر پائے. ہمارے حکمرانوں نے ایک ہی بات سیکھی کہ جب بھی دنیا میں کوئی تنازع ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے, ہاں, اور اس سے امریکہ اور یورپ سے امداد لے کے خوشحال ہوا جائے. تو جب کوریا کا کرائسس ہوا تو پاکستان میں خوشحالی آئی. جب پاکستان امریکہ کا فرنٹ اسٹیٹ بنا, ایوب خان نے اڈا دیا امریکہ کو, تو پاکستان میں خوشحالی آئی. پھر دونوں تینوں افغان جنگوں کے اندر تو پاکستان کے حکمرانوں نے تو یہ طے کیا کہ انتظار کریں کسی عالمی تنازع کا اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آزاد تو نہ ہوئے نا پھر ہم آزاد ہو کے بھی آزاد نہ ہوئے. ہم آزاد ہو کے بھی آزاد نہ ہوئے کیونکہ ہماری اپروچ ڈیولپ ہی نہیں ہو پائی. اور اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جدوجہد ہونی چاہیے تھی آزادی کے لیے, جو ہماری سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے تھی, جو بیوروکریسی کو کرنی چاہیے تھی, وہ جدوجہد نہیں ہوئی. مڈل کلاس اس طرح ڈیولپ نہیں ہو پائی. تو وہ اس جدوجہد کے نہ ہونے, اور وہی لوگ آ گئے جو انگریزوں کے کاسالیز تھے. وہی تو وہ جو آئے تو وہ تو انگریزوں کے ساتھ بھی اس لیے تھے کہ ان کی ریاستیں رہیں, ان کی جاگیر رہیں, اور ان پہ کسی کا سایہ رہے. تو انہوں نے سایہ پکڑ لیا امریکہ کا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے نتیجے میں عام آدمی تو ایجنڈے پہ ہی نہیں آیا. عام آدمی کا کتنا قصور رہا اس سارے معاملے میں؟ عام آدمی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ اس کو جب بھی موقع ملا اس نے اظہار کیا. اچھا, جب بھی موقع ملا, چاہے 70 کے الیکشن ہوں, 77 کے ہوں, چاہے 18, جب بھی موقع ملا اس نے لیکن اظہار ڈاکٹر کیا. صاحب اب یہ بات بھی مجھے بڑی مطلب پتہ نہیں روایتی ہی شاید ہے کہ جناب عوام کا موقع آتا ہے ہر 5 سال بعد, تو کیا اس 5 سال کے درمیانی وقفے میں کیا وہ خاموشی سے بیٹھا رہے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں لوگوں کو بولنے کی تو آزادی نہیں ملی, کبھی یہ حق ہی نہیں ملا. یہ حق ملنا شروع ہوا 88 سے, 47 سے 88 تک وہی قوانین رہے جو لوگوں کے بولنے کے حق کے, اجتماع کے حق کے, آزادی صحافت کے حق کے, یونین سازی کے حق سے محروم کرتے تھے. تو جب لوگوں, اور جن لوگوں نے یہ حق استعمال کرنے کی کوشش کی انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا, انہیں غدار قرار دے دیا گیا. یہ کیسا المیہ ہے کہ فاطمہ جناح نے آواز اٹھائی ہے ایوب خان کے خلاف, تو ان پہ بھی غداری کا الزام لگا دیا گیا. تو بیگم رانا لیاقت علی خان کے خلاف لگا دیا گیا. تو جتنے لوگوں نے آزادی کی جدوجہد کی تھی وہ سب معطوف قرار پائے. تو آپ نے عام آدمی کو تو موقع ہی نہیں دیا, اس کو تو سمجھنے کا, اس کو تو ایک جذباتی فضا اس کا نیریٹو دیا گیا کہ وہ حقیقت کی دنیا سے دور رہے. یا وہ عام آدمی شاید اتنا مسائل کا شکار ہو گیا کہ وہ ان معاملات پہ اس کو غور کرنے کا, میرے خیال اگر اس کی خواہش بھی رہی ہوگی تو فرصت ہی نہیں لینے دی گئی اسے. ایک تو یہ بالکل ایک تو یہ بات کہ ظاہر ہے اس کے ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد اس نقطے پہ ذرا بات کریں گے کہ عام آدمی کا جتنا نقصان اس پورے پروسیس میں ہوا اس کی ذمہ داری اسی پہ ڈالنی چاہیے یا عوامل پہ. بریک لیتے ہیں. جناب علی, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج, اور ہم بریک کے بعد بیٹھے ہیں آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں, اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 70-72 سالوں کے دوران جو کچھ بھی ہوا اس میں کس کا قصور بنتا ہے؟ کوئی ایک فریق تو ہے نہیں, ہم بھی ہیں, وہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, سبھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے جو میں پوچھ رہی تھی, ڈاکٹر صاحب عام آدمی اب الجھاؤ کا شکار
نظر آنا شروع ہو چکا اس حوالے سے کہ گھر جاتا ہے تو بجلی نہیں ہوتی، بجلی ہوتی بھی ہے تو اس کا بل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ خود بل بلا اٹھتا ہے، پانی اسے بھرنا پڑتا ہے، میرا خیال ہے بہت سے دیگر ذرائع سے، بے انتہا مسائل ہیں. ہسپتال جانے اگر پڑ جائے سوچتا ہے سرکاری میں جائے گا تو خوار ہو جائے گا، پرائیویٹ میں جائے گا علاج نہیں کروا پائے گا، مختلف چیزیں. یہ صورتحال آج کی تھوڑی ہے، ہاں یہ تو 1947 سے. اچھا حکمرانوں نے کبھی عوام کو تو اپنے ایجنڈے پہ رکھا ہی نہیں. ٹھیک. تو یہ پہلا جو بجٹ تھا جو 47-48 میں آیا، اس میں بھی تعلیم اور صحت تیسری اور چوتھی ترجیح تھے. تو آپ نے تو عوام کو ہمیشہ مشکلات کا شکار رکھا، جاگیرداری ختم نہیں ہوئی، استحصال ہر صورت میں جاری رہا، انصاف کے ادارے فعال نہیں ہوئے. عوام کے لیے ایک یہی ہوتا ہے نا کہ وہ انصاف کے اداروں سے رجوع کرے. انصاف کے اداروں کا اتنا برا حال ہوا کہ جو بیچارہ آدمی چلا جائے انصاف کے اداروں میں، اس کی تیسری نسل اگر کچھ فائدہ اٹھا سکے تو اٹھا سکے، وہ تو نہیں. اور وہ مہنگا کتنا ہوا. صحیح. تو آپ نے تو عوام کو موقع ہی نہیں دیا. عوام کو جب بھی موقع ملا انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ نے عوام تک وہ میسیج ہی نہیں پہنچنے دیا جو آزادی کے حقیقی معنوں کے حوالے سے تھا، جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم فراہم کرے. یہ حق تو اب آیا. یہ 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم دے، جس پہ نیشنلائزیشن ہوئی. اس سے پہلے تو یہ تصور ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو یورپ امریکہ میں 250 سال پہلے حاصل ہوئے تھے کہ تعلیم، صحت، روزگار سب ریاست کی ذمہ داری ہے، انفراسٹرکچر کی. یہ تو ہمارے یہاں آئے ہی نہیں، اور آیا تو بہت لیٹ آیا. اس کے بعد پھر فری مارکیٹ اکنامی آ گئی. تو یہ آپ نے عوام کو موقع ہی نہیں دیا. تو جب آپ عوام کو صحیح نیریٹو ہی نہیں دیں گے، اور جب عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو اس رائے کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بھی تو ہے کہ جب بھی انتخابات غیر جانبدار سے ہوئے اور عوام نے اپنے نمائندے منتخب کیے تو آپ نے ان نمائندوں کو کام نہیں کرنے دیا. اچھا، اب آپ آ گئے ہیں عوام کے نمائندوں تک. عوام اور ان کے نمائندے، موجودہ اسمبلیاں، ان کی تشکیل، ان کی ساخت ظاہر قانون اور آئین کے مطابق ہیں. پچھلی 1-1.5 سال پرانی ایکسرسائز سینٹ والی، ابھی حالیہ ایکسرسائز سینٹ والی، قومی اسمبلی میں کشمیر کا ایشو آتا ہے، جس طرح سے ڈسکشنز ہوتی ہیں. سینٹ میں ہم نے دیکھا فواد چودھری اور مشاہد اللہ صاحب کے درمیان انتہائی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ ڈیبیٹنگ کلبز ہیں، یا جیسے آپ نے نشاندہی کی تھی کہ ان کا کام ہی جو ہے قانون سازی ہے، نظام کی بہتری ہے. تو جب یہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے تو کون کرے گا؟ دیکھیے، لڑائی جھگڑے، تکرار، مار کٹائی تو دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں. اچھا ٹھیک ہے، مگر جو سینٹ میں جس طرح سینیٹرز بکے، یہ دنیا میں نہیں ہوتا. یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو نئے پاکستان کا نعرہ لگا کے آئی تھی، جس کے سربراہ وزیراعظم عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آئے اور وہ ہمیشہ برطانیہ کی جمہوریت کی حوالے دیا کرتے تھے، وہ اس میں سب سے بڑے فریق بن گئے اور وہ مبارکباد دے رہے ہیں. انہیں تو ریزائن دے دینا چاہیے تھا اس بات پہ. پچھلے سینٹ کے الیکشن میں تو انہوں نے کہا تھا پیسے ہیں لوگ تبدیل ہوتے ہیں. یہ کس طرح کی جسٹیفیکیشن ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے، 64 سینیٹر اس پہ سائن کرتے ہیں، نہ صرف سائن کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے اچانک بیٹھتے ہی. تو اس سے زیادہ بری تو مثال ہی نہیں ہے. اور افسوس ہے کہ تحریک انصاف نے اس مثال کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پرانا پاکستان ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو 1950 میں ہوا تھا، جو ایوب خان نے کیا تھا، جو جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا، جو پرویز مشرف نے کیا تھا، جو غلام اسحاق خان نے کیا تھا. آپ بھی وہی کر رہے ہیں. انہوں نے بھی تو کیا ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جتنے ادوار آپ نے بتائے کہ کیونکہ نوکرشاہی یا بیوروکریسی ایک خاص پیٹرن پہ چلی آ رہی ہے، ان کی کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو جو وہ اسکرپٹ اور جو فائلیں وہ سامنے رکھ دیتے ہیں ہرانے والے کے، وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور انہیں پہ عمل کرتا ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے. 2008 سے یہ جو بے نظیر بھٹو شہید اور
میاں نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا تھا، ہاں اس سے جمہوریت کے حوالے سے کچھ صورتحال بہتر ہو گئی، بہتر ہوئی ہے. بہتر ہوئی تھی. اچھا تھی. ایک تو یہ کہ ساری جماعتوں نے ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کیا تھا. پھر 2008 سے لے کر اور 2018 تک کسی بھی جماعت نے دوسرے کے سینیٹرز اور ان کی خرید و فروخت نہیں کی تھی. تو اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت سیاسی استحکام کی طرف معاملہ آگے بڑھا تھا. ٹھیک ہے. بین الاقوامی طور پہ دیکھ لیجئے، کیونکہ جس طرح سے کشمیر کے معاملات میں ہم نے لوک وارم ریاکشن آج سے نہیں ہمیشہ سے رکھا ہے، جب ضرورت پڑی ٹھیک ہے آگے آ گئے. اور میں نے ابھی کے 2-1 دن پہلے کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک فٹیگ بھی آنے لگتی ہے، کسی ایک خاص ایشو کو آپ لے کے بہت عرصے تک چل نہیں پاتے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے بہت بنیادی بات یہ ہے ہاں کہ ہر ملک کی خارجہ پالیسی اس کی اقتصادی پالیسی سے جڑی بھی. جڑی ہوئی ہوتی، اور وہ اقتصادی پالیسی کی بنیاد پر ان کا خارجہ موقف ہوتا ہے. پاکستان معاشی طور پہ 70 سال سے کمزور ہے، اس کی ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. یہاں صرف ایک ہی بنیادی کام ہوا ہے کہ مین پاور ڈیولپ ہوئی ہے. لوگ ڈاکٹر بن گئے، انجینئرز بن گئے، وہ یورپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، گلف چلے گئے. ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ سے تو کچھ پاکستان کی حمایت میں باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مگر نہ پاکستان منڈی ہے، نہ دنیا کو پاکستان کی مصنوعات کی ضرورت ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے موقف کی کیسے حمایت کریں گے؟ درست بات ہے. انڈیا ایک دنیا کی سب سے بڑی مڈل منڈی کلاس ہے، بنتا جا رہا ہے. مڈل کلاس ہے. ہر ملک کو اپنی ملٹی نیشنل کمپنی کی نسخہ مارکیٹ. تو آپ نعرے لگانے کے بجائے کام کریں، پارلیمنٹ میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں. درست. اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ دنیا آپ کی حمایت نہیں کرے نہیں گی. کرے گی. ٹھیک کریں. ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب، ماننا چاہیے. بہت شکریہ. بڑے بتدریج طریقے سے لے کے ہم نے آج تھوڑے سے پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی جو کوشش کی ہے، میرا خیال ہے کچھ اثر ہوگا ضرور، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے ہر چیز کا تسلسل ہوتا ہے، لیکن اس تسلسل میں بہتری لانے کی کوشش چلنی چاہیے. آپ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے. جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے اور بہترین طریقے سے کرنا ہے. تو ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کا بھی شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا فرنٹ پیج.